ملک صاحب یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا سو چھوڑ دیں, آگے کے الیکشن کو ٹھیک کریں. از دیٹ واٹ یو سے؟ نہیں, میں نے تو میری طرف دیکھیے ایسا تو نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے آپ حکومت بنا لیں. آپ کے پاس اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور یہ آپ کے ساتھ میرے دوست ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے حکومت بنا لیں. اگر پی ٹی آئی حکومت یہ بھی کہے کہ میں حکومت نہیں بناؤں گی, پی ٹی آئی یہ کہے کہ میں چند صاحب سے بات بھی نہیں کروں گی, بلاول صاحب سے بات بھی نہیں کروں گی, اور پی ٹی آئی یہ کہے کہ میں نے نہ حکومت بنانی ہے نہ بنانے دینی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ ہم نے تو ان کو نہیں روکا ہے کہ جو قانونی طریقہ ہے اپنی اپیلز میں جائیں, اور میں سمجھتا ہوں انصاف ہونا چاہیے. جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے انصاف ہونا چاہیے, تو آپ جائیے اور وہ طریقہ کار جو ہے چاہے وہ ٹریبیونل کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ہے, اس میں ضرور اپیل کریں. اور جہاں ثابت ہوتا جائے جیسا کہ کہا جا رہا ہے, چاہے وہ ہمارے لوگ ہوں, چاہے چند صاحب کے لوگ ہوں, چاہے راجہ صاحب کے لوگ ہوں, جہاں پہ ثابت ہو جائے اس کو کریکٹ کرتے چلے جائیں. یہ کریکشن کا پروسیس تو کوئی نہیں روک رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی بھی آگے بڑھنا ہے. جی سر, یہ بات ٹھیک ہے. میرا خیال ہے میں آتا ہوں تو کیونکہ انہوں نے بات سلمان صاحب کی ہے, ادھر سے ہو کے واپس آتا ہوں. سلمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, اور یہ بات ٹھیک ہے, بڑے عرصے سے یہ بات ہوتی ہے کہ بہت ہم مٹی پا کے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. جو نظام ٹھیک کرنے کے لیے کیا بیٹھیں گے, کیا کریں گے, ہوگا کہ آپ کے خیال میں پہلے سیشن میں وہی نظر آئے گا جو 2018 کے پہلے سیشن میں نظر آیا تھا, ایک طوفان بدتمیزی اینڈ داندلی ظاہر ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا, تو اب بھی یہی ہوگا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ 2018 میں بھی یہی ہوا ہے, 2024 میں بھی سسٹم بیٹھ گئے, تو پھر یہی ریپلیز اسمبلی کے بھی دیکھنے کو ملے گا. دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اسمبلی میں کیا ہوگا, لیکن جو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہے یہ گہری بات ہے. یہ صرف کوئی تکنیکی معاملہ نہیں ہے کہ آر ٹی ایس ٹھیک کر دیا جائے. کیوں انٹرنیٹ اس دن بند ہو گیا, کیوں اس دن ٹیلی فون کے جو ڈیٹا پیکج تھے وہ بند ہو گئے. اگر یہ نہ ہوا ہوتا, میری نظر میں سب سے بڑی وجہ اس دن دھاندلی کی یہ ہوئی, پولنگ اسٹیشن سے براہ راست اگر نتیجہ فارم 45 بھیج دیا گیا ہوتا الیکشن کمیشن اور دیگر جو ادارے ہیں, تو ایک دستاویز موجود ہوتی جس کو بدلنا ممکن نہ ہوتا. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ نظام کیوں فیل ہو جاتا ہے, اس کو فیل کون کراتا ہے. تو جب تک ہم اس جگہ نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک ہم جو بھی نظام بنائیں گے وہ فیل ہوتا رہے گا. تو یہ ایک بڑا بنیادی معاملہ ہے نظام کے فیل ہونے کا. اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہمیں تکنیکی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, کیسے الیکشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیا طریقے کیے جائیں. لیکن ایک بنیادی ایشو بہرحال رہے گا کہ کیا ہم اس نظام کی جو ایک ریخت ہے, جو شکست ہر دفعہ ہو جاتی ہے ہر الیکشن میں, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ رہیں گے, یا ہم بطور ایک سیاسی ایک جماعتوں کا ایک کہہ لیجئے ایک اکٹھے ہو کر اس کی مزاحمت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. یہ اگر ہوتا رہا تو ہمیشہ ہوتا رہے گا. یہ 2029 میں بھی اسی طرح ہوگا, اس کے بعد 2034 میں بھی اسی طرح ہوگا. یہ رک نہیں رہی بات. پچھلے 20-30 سال کے الیکشن آپ دیکھ لیں, ہر الیکشن پچھلے سے زیادہ متنازع ہے. تو ہم ایک بہت ہی گہری کھائی کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم سب کو بیٹھ کر, یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہم سے بات نہیں کرتی. اب آپ اگر حکومت سازی کر رہے ہیں, اگر آپ نے ایک اکثریت بنا لی ہے, تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کی تہہ تک پہنچے اور آئندہ کے لیے نظام کو ٹھیک کریں, اور نظام کو خراب کرنے والے جو ہیں ان سے بھی گفتگو کیجیے, مکالمہ کیجیے اور اس بات کو روکیے. چند صاحب, یہ چیلنج تو آپ دونوں جماعتوں کا, بڑی جماعتوں کا ہوگا. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہ نظام بہتر کرنے کی اور نظام کی, اگر کہا جائے ماضی میں یہ نظام کی فائرنگ رینج میں رہی ہے. اس قسم کی مین وکٹم ہی پیپلز پارٹی ہے. زندگیاں دینے سے بڑی کیا قربانی ہوتی ہے. دیکھیں نا, کسی نے یہ تو سیٹوں پہ رو رہے ہیں, ہم تو جانیں دی ہیں اس نظام کے پیچھے, شہادتیں دی ہیں, خون دیا ہے, لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں, لوگوں نے پتہ نہیں کتنی جوانیاں برباد کی ہیں. دوسرا میرا سلمان صاحب سے بڑا ایک مودبانہ سوال ہے کہ کسی وقت اپنی وہ لسٹ دے دیں مجھے کہ کون سی سیٹیں ان کے پیپلز پارٹی نے چھینی ہیں, کے پی کے میں, پنجاب میں, رورل سندھ میں, یا کراچی میں, یا بلوچستان میں. وہ سیٹوں کی وضاحت ذرا ہمیں کر دیں کہ یہ سیٹیں ہم سے چھین کر پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں. ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل رکھنا چاہیے, فرق رکھنا چاہیے. دوسری بات, دوسری آپ نے نظام کی بات کی ہے, بات بالکل ڈاکٹر مصدق صاحب کی ٹھیک ہے. میں ایک حوالے سے کہ
کہ ہم ہر الیکشن پہ رونا ایک نہ ایک جماعت روتی ہے، لیکن اس دفعہ ٹھیک روتے ہیں، بالکل ٹھیک روتے ہیں، بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. یہ میں جھوٹ کیوں ماروں، میں خود اس کا شکار بھی ہوں اور میں نے لوگوں کو شکار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن کیا اس کو ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے؟ یہاں تو آپ کہیں کہ پولیٹیکل کلاس آپس میں لڑتی رہے، بند گلی میں چلی جائے اور آپس میں بیٹھ کے بات نہ کرے اور پھر ہم دوسروں کو تانے دیتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم دوسروں سے بات بھی کر لیتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار تو ہم خود ہوئے. کس نے ہمیں منع کیا آپس میں بات کرنے کو؟ ہر چیز کا ڈائلاگ سے حل نکلتا ہے، ہر چیز کا ڈائلاگ سے حل نکلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اصولوں پہ ڈائلاگ تو ہو بھی سکتا ہے نا جی. سر دنیا میں مجھے پارلیمان یہ جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا جو ہمارے ہاں، یہ مجھے ڈائلاگ کے بغیر دنیا میں کوئی ایسا نظام دکھا دیں جس میں جمہوریت ہو اور بات چیت نہ ہو.